جناب صاحب، آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ عملاً ختم ہو گیا ہے یا کہ نہیں، اس کی شکل بدل گئی ہے اور اب بھی جاری رہیں گے؟ صافی صاحب، اللہ نے بہت تجربہ دیا، لیکن ہر روز کوئی نئی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس سچویشن میں سے سیکھ رہا ہے اور ایک تجربہ حاصل کر رہا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا سچویشن، جی، میرے خیال میں مذاکرات کا سلسلہ بالکل چل رہا ہے. دیکھیے، ایران نہیں بیٹھا امریکہ کے ساتھ، اور ابھی بھی جب ایران نے صرف پاکستان کے ساتھ ہی مشاورت کی، پھر عمان کا رخ کیا، پھر ہم سن رہے ہیں کہ وہ دوبارہ یہاں پہ آئیں گے اور پھر رشیا جائیں گے. تو بیسیکلی یہ بھی ایک ایکٹیو ڈپلومیسی ہے. یہ یہی بتاتی ہے، یہی ظاہر کرتی ہے کہ معاملات چل رہے ہیں. دوسری طرف سے پہلی دفعہ جب نہیں بیٹھے تو وہ امریکہ اس میں ڈس اپوائنٹ ہوا، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا. ابھی نیکسٹ ٹائم جب ان کو پتہ چلا کہ ایرانین ڈیلیگیشن مسٹر وٹکوف کے ساتھ اور کشنر کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تو وہ نہیں آئے. تو یہ بیچ میں ہر نوشن کا کوئی نہ کوئی ایک لینگویج ہوتی ہے اور ڈپلومیٹک اشارے دیے جاتے ہیں. تو اس وقت جو ایران ہے وہ بالکل ایسے بالکل بیہیو نہیں کرنا چاہتا جس میں وہ ایسے لگے کہ جی وہ بہت ہی زیادہ کین ہے کہ جی ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. وہ ٹھہر کے سنبھل کے بہت ڈیلیبریٹلی قدم اٹھا رہے ہیں. اور ابھی دیکھیے کہ جو ایران جس طریقے سے موو کر رہا ہے، وہ یو ایس بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ ٹیک یور ٹائم اور ہم اویلیبل ہیں، جب بھی آپ ہم سے بات کرنا چاہیں آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. پھر وہ خود پریز کر رہے ہیں، ایون آج بھی انہوں نے پریز کیا ہے کہ پاکستان اور جو فیلڈ مارشل اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ آن گوئنگ ہے سلسلہ، لیکن ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ڈیفرنٹ ہے. ڈپلومیٹک ڈیمینر جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروسیس از آن. ٹھیک. تو یہ کیا بالواسطہ پاکستان کے ذریعے پیغام رسانی ہوگی یا کہ کسی اور ثالث کو بیچ میں شامل کیا گیا ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو جس طریقے سے ایران اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے وہ ابھی تک تو صرف پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے تھرو میڈیٹ کر رہا ہے. اور اب انہوں نے عمان کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے اور رشیا کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے. یہ ان کی سوچ ہے. بہرحال جو میں تھنک تھرو کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمان کے ساتھ ایران کا بڑا گہرا ایک تعلق ہے، بہت برادرانہ تعلق ہے. اور تھرو آؤٹ ایک دو دفعہ عمان پہ کوئی فائر وغیرہ ہوا ہے، لیکن ایران نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ عمان ہمارا بردرلی ملک ہے اور ہم اس پہ فائر ہم نے نہیں کیا، یعنی کہ کوئی فالس فلیگ ٹائپ چیزیں. تو بہرحال عمان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ JCPOA نے جنم لیا. 2012 میں بڑا ڈسکریٹ ملاقاتیں وغیرہ جو US اور ایران کی ہوتی رہیں، تو وہ 2013 میں پھر فارمل پروسیس شروع ہوا P5+1 اور یورپین یونین ساتھ شامل کر کے. تو وہ بھی بڑا گہرا ایک تعلق ہے عمان کے ساتھ. اور پھر رشیا بھی آف کورس وہ P5 کا بھی حصہ ہے، اور ایران جو ہے وہ رشیا کو بھی کنسلٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی آپشنز بھی کھولنا چاہتا ہے، اور وہ رشیا سے ڈپلومیٹک سپورٹ بھی چاہتا ہے. اور میں جیسے چونکہ عمان اور رشیا کو لنک جس طریقے سے کیا ہے، ہو سکتا ہے ایران کہے کہ نیوکلیر کے ایشو پہ ایک JCPOA پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر مسٹر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ اچھا معاہدہ نہیں تھا اور ابھی وہ US کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میں ایگریمنٹ کروں گا وہ اس سے بھی بہتر ہوگا،
تو بہرحال بیسز اس کی تو وہی ہوں گی جے سی پی او والی. تو اگر اس میں کوئی چیز مزید کرٹیل کرنی ہے تو وہ اس کو ہی جے سی پی او 2 کیا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ براڈ بیسڈ ہو جائے گا. اور ایران میں پتہ نہیں وہ اس طرح سوچ رہے ہیں نہیں, لیکن ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ رشیا کے تھرو وہ P5+1 پھر سے کال کریں اور پھر وہ نیوکلیر پہ جو ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے اس پہ بات چیت کریں اور اس کو براڈ بیس کر دیں, ٹائم گین کریں, اور ایونچولی اس کو UN کے پروسیس میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو میں ایسے ہی تھنکنگ اور اوور تھنکنگ کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایران اپنی سپیس جو ہے ڈپلومیٹیکلی انہینس کر سکتا ہے اور اس پورے کانفلکٹ کو ایک دوسرے راستے پہ ڈال سکتا ہے. اچھا, اب ایک رائے یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جی شاید وہ عمان اس لیے بھی گئے ہیں کہ ہرمز کے معاملے پہ عمان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ کر لیں اور دونوں ممالک مل کے مستقبل میں بنائے ہرمز کا انتظام سنبھال لیں. تو کیا عمان گلف کنٹریز کے خدشات کو مد نظر رکھ کے اس ارینجمنٹ میں ایران کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ایران پہلے بھی کہہ رہا تھا بیکاز یہ دونوں ہی جو موسٹ کرٹیکل جگہ جو ہے ہرموز میں, ادھر دونوں ہی یہ آمنے سامنے ہیں, بالکل ہی قریب, جیسے 21 میل کا فاصلہ ان میں. تو آبویسلی ایران عمان کو اس میں شامل کرنا چاہے گا, لیکن یہ بہت بڑا ایشو بن جانا ہے صافی صاحب آئندہ آنے والے دنوں میں, ہرموز کا کنٹرول کس کے پاس ہو. بیکاز جو جی سی سی کنٹریز ہیں, آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں, وہ یہ بالکل نہیں چاہیں گی کہ وہ ایران کے تابع ہو جائیں. تو بہرحال یہ ایران اگر عمان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتا بھی ہے تو یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سیریس ہے کہ جب ہرموز کلیئر بھی ہو جاتا ہے تو اس میں بھی جو جی سی سی کنٹریز میں ایک تنازع ایک نیا نکل آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان نہ صرف سفارتکاری یا میڈیشن کا یہ جو کر رہا ہے, رول پلے کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ بیلنس رکھ رہا ہے جی سی سی ممالک میں, عرب ممالک میں, تو پاکستان کو اپنی جستجو اس کے بعد بھی کرنی پڑے گی تاکہ یہ بیلنس طریقے سے یہ ہمارے درمیان جو اسلامک ممالک کے درمیان جو مسائل اگر پیدا ہوتے ہیں تو ان کا بھی حل نکالا جائے خوش اسلوبی سے. اچھا, اس کا تو حل نکالا جائے, لیکن آپ کو جنرل صاحب کیا نظر آتا ہے کہ مذاکرات کے ضمن میں ایران کا رویہ نسبتاً سخت کیوں ہے؟ دیکھیے صافی صاحب خوددار لوگ ہیں اور ان کی تعریف میں بڑے بڑے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو سب سے بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ ٹھیک ہے ایران زخم خوردہ ہے, لیکن ایران شکست خوردہ نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ اگر یہ رویہ نہیں اپنائے گا اور صحیح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے مضبوط و مربوط جو ہے یو ایس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی سوورنٹی جو ہے, وہ اپنا جو قومی غیرت ہے, وہ اس میں ریسیڈ کر جائے گا. تو ویسے بھی ابھی تک جو سچویشن ہے, یو ایس اور اسرائیل مل کے بھی ایران کو اس طریقے سے ڈینٹ نہیں کر سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے مضبوط و مربوط کھڑے ہیں اور پھر بھی رویہ ایسا رکھیں جو کہ کسی ہاری ہوئی نیشن کا ہوتا ہے؟ تو وہ ممکن نہیں ہے. میرے خیال میں ایران جو اس وقت رویہ شو کر رہا ہے, وہ ریزولوٹ جو رویہ شو کر رہا ہے, وہ اس کا اپنا ایک کیریکٹر بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے وقت کی, وہ بالکل کمزور نہیں نظر آ سکتا. کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت ایران بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ نیوکلیر ایشو پہ کوئی بات کرے. کل ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ایک رکن کا بیان بھی آیا تھا کہ نیوکلیر پروگرام ہمارا ریڈ لائن ہے. دوسری طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یک نکاتی مطالبہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی پروگرام نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ کوئی لچک کسی فریق کی طرف سے آپ کو دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
اب مجھے لگتا ہے جو ایران سے بیان آیا تھا کہ اور اسپیشلی جب وہ پاکستان آئے ہیں راکچی صاحب، تو انہوں نے اس وقت بھی یہ بیان دیا کہ ہم نیوکلیئر پہ بات چیت نہیں کریں گے. تو کہنے کا مطلب تھا انہوں نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم نیوکلیئر پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور بہر صورت ابھی یہ دونوں اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں کہ وہ کہتے ہیں نیوکلیئر آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم سول یوز کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. تو یہی ایک سب سے بڑا سٹکنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہی رکاوٹ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ پورے معاملات نے حل ہونا ہے تو یہ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز کو بیلنس کرنا پڑے گا. تھوڑا یو ایس کو اس میں گنجائش پیدا کرنی پڑے گی اور تھوڑا سا ایران کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ایم شیور ایک ہماری بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ چونکہ یہ وار سچویشن ہے تو اس میں ٹھیک ہے مسٹر ٹرمپ کے پاس بہت ساری ملٹری ایڈوائس ہے، لیکن ہمارے فیلڈ مارشل بھی اس میں کوئی وہ لاجک جو ہے وہ ضرور ان کو دے کے تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا یو ایس کمپرومائز کرے، تھوڑا سا ایران کمپرومائز کرے. تو چونکہ پہلے بھی جے سی پی او میں ایران نے بہت سیکریفائز پہلے ہی کیا ہوا ہے. ایران تقریباً 90% انریچمنٹ پہ پہنچا ہوا تھا، وہ 3.67 پہ آیا ہے. ایران نے اس معاہدے کے تحت اپنا 1100 kg جو یورینیم ہے، لو انریچڈ یورینیم، رشیا کو جمع کروایا ہے. نیوکلیئر کچھ مٹیریل جمع کروایا ہے. عمان کو انہوں نے ہیوی واٹر جمع کروایا ہے. تو ایران ہیز آلریڈی کم اے لانگ وے. تو اب تھوڑی سی اس میں یو ایس کو سوچنا پڑے گا اور ایران کو سپیس دینی پڑے گی، تو پھر ہم کوئی معاملہ حل ہوتا دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف یو ایس مذاکرات کے لیے بڑا کین نظر آتا ہے اور دوسری طرف اس نے ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر لی، جس کو ایرانی کہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے اور اس ناکہ بندی کے ہوتے ہوئے وہ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے. تو یہ ڈبل سگنل کیوں دے رہا ہے یو ایس؟ پہلی بات تو یہ ہے صاحب کہ آپ ایئر کیمپین کا سیز فائر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کر دیا ہے، لیکن نیول کیمپین شروع کر دی ہے. تو یہ کون سا سیز فائر ہے؟ سب سے بڑا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے ایئر وارفیئر سے ابھی نیول وارفیئر میں آ گئے. تو بیسیکلی یہ بھی ٹھیک کونوٹیشن نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی ایک گہری بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 7 اپریل کو بحرین نے یو این میں ایک ریزولوشن فلوٹ کی اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہرموز کو کلیئر کر دیا جائے بائی آل مینز. تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو چائنا نے اور رشیا نے ویٹو کر دیا. جی. حالانکہ یہ چائنا کو بھی پنچ کرتا ہے، لیکن چائنا نے یہ بھانپ لیا کہ بائی آل مینز کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری مینز بھی اس میں استعمال ہو سکتے ہیں. تو چائنا نے یہ سٹانس لیا کہ یہ جو آپ نے ریزولوشن فلوٹ کی ہے یہ پورے معاملے کو ریزالو نہیں کرتی. اور چائنا نے یہ بھی بھانپ لیا کہ اگر بائی آل مینز اپروو ہو جاتا ہے یو این سے تو اس کا مطلب ہے ملٹری جو ہے وہ اپروول ہو جائے گا اور یو ایس اتنا ہی قریب آ جائے گا. اور اس سے پھر یو ایس جو اگر کوئی گراؤنڈ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات سوچتا ہے تو وہ ہرموز کو کلیئر کروانے کے بہانے ایران کے اتنے قریب ہو جائے گا کہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ لینڈ پر بھی آپریشن کر سکتا ہے. اور پھر چائنا نے اپنے اوپر پنچ لے لی، لیکن ایران کو اس طریقے سے سیکیور کر لیا کہ ایران کے قریب یو ایس کو نہیں لگنے دیا. اور یو ایس جو ہے وہ صرف ملٹری تھنکنگ کرتا ہے اور چائنا جو ہے وہ بہت دور کی نظر رکھتا ہے. اس طریقے سے یہ ویٹو کر کے تو چائنا نے جو ہے
ایران کو ایک طریقے سے پروٹیکٹ کر لیا اور اس کو یہ ثابت کر دیا دیٹ وی آر ود یو فار دا ٹائمز ٹو کم. اب دیکھیے 7 اپریل کو یہ ویٹو ہوا تو پھر ابھی بس نہیں چل رہا تھا یو ایس کا کہ ابھی وہ کیا کریں, تو کیسے مزید ایران کے قریب ہو جائیں اور وہ جو اپنی کیپیبلٹی لینڈ آفینسو کی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیسے قریب تر ہو جائیں. تو پھر انہوں نے 13 اپریل کو یہ کاؤنٹر بلاکیڈ کیا. تو ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران اس لیے ہرموز کو بلاک کر کے بیٹھا ہوا ہے بیکاز وہ اپنے آپ کو لینڈ آفینسو سے بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے. یہ اس میں ایران جو ہے اس کو ڈبل فائدہ ہے, ایک ہرموز کا کنٹرول اور دوسرا وہ اپنے آپ کو اس نے شیلڈ کیا ہوا ہے اگینسٹ اینی لینڈ مس ایڈوینچر آئی کین سے. تو ابھی یہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے نبرد آزما ہے. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے صافی صاحب کہ اگر یو ایس پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تو ایران بھی نہیں ہٹے گا. تو میرے خیال میں اس کا بھی حل یہی ہے کہ دونوں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹیں, سٹیپ بائی سٹیپ ہٹیں, ساتھ کو سینکشنز سے ریلیف ملے تو پھر یہ بات بھی میرا مطلب ہے کسی انجام کو پہنچ سکتی ہے.